السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سمرین ادریس ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ مجھے سٹارٹ سے ہی دینی تعلیم کا بہت شوق تھا۔ میرے والد اور والدہ محترمہ کا بھی شوق تھا کہ ان کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں۔ میرے والد محترم کے ساتھ سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد میں اپنے والد محترم کے ساتھ ایک ادارے میں گئی جہاں مجھے کچھ خاصا نہیں لگا۔ اس کے بعد میں واپس آ گئی۔ پھر میں نے بی اے کی تعلیم شروع کی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ جب میں بی اے کی تعلیم پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ میں دوسرے مدارس میں بھی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ ہمارے گھر ان کی اساتذہ بھی آتی اور ہم آن لائن کلاسز بھی لیتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہاں سے تعلیم کے بعد میری تعلیم جاری ہی تھی کہ پچھلے سال میں النساء روزہ قرآن میں اپنی والدہ کے ساتھ آئیں۔ اساتذہ کی خوبصورتی اور ان کی ادائیگی، ان کا لب و لہجہ اور ان کی تازگی نے دل گھر میں گھر کر گئی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں سے عہد کر کے اٹھی تھی کہ انشاءاللہ اگلے سال میں بھی یہیں دورہ قرآن کروں گی۔ اگلے سال جب داخلے جاری تھے تو میری چھوٹی بہن نے یہاں پہ دینی تعلیم کے لیے آئی۔ اس کا یہاں کچھ خاص دل نہیں لگا، جس کی وجہ سے وہ آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی۔ جب آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی تو میں بھی ان کے ساتھ آن لائن کلاسز کرتی تھی۔ میرا بھی یہی خیال تھا کہ جس طرح میں دوسرے تعلیمی ادارے میں پڑھتی تھی اسی طرح میں بھی آن لائن کلاسز لیتی تھی، لیکن ہمیں یہ نہیں تھا پتہ کہ النساء میں آن لائن کلاسز فیس ٹو فیس لی جاتی ہیں۔ شیطانی وسوسے میں آ کر جب میں دوسری پڑھتی تھی تو ہم لوگ دیکھ کر بھی سنا دیتے تھے، لیکن جب النساء میں آن لائن کلاسز دیتے تھے تو وہاں پہ فیس ٹو فیس ویڈیو کالز پہ کلاسز ہوتی تھی، تو پھر یہ زیادہ مشکل سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ہم نے ادارے سے رجوع کیا۔ ہم پیر اور منگل والے دن اساتذہ کی کلاس لینے کے لیے خود آتے تھے۔ یہ ہمارے لیے کچھ مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ جب ہم یہاں پہ آتے تھے تو یہاں پہ سارا کورس مکمل ہو جاتا تھا، اساتذہ کی پڑھائی اور اس کے بعد گرامر کی کلاس اور سارا کچھ۔ لیکن جب ہم گھر بیٹھ کے باقی دنوں میں آن لائن کلاسز لیتے تھے تو وہ سارا دن ہم لوگ آن لائن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ پھر اس ادارے کی مدد سے ہمارے لیے گاڑی انتخاب کیا گیا۔ ہم نے ہما پی سے رابطہ کیا اور ہمیں گاڑی دی گئی۔ جب میں نے اپنی والدہ سے یہ سنا کہ اس ادارے کی طرف سے ہمیں وہ گاڑی مل رہی ہے جس میں اساتذہ آتی ہیں، میری نظر سے اور اگر معاشرے کی نظر دیکھا جائے تو ہمارے کالجز اسکول وغیرہ میں جو اساتذہ کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں الگ الگ گاڑی وغیرہ میں آتی ہیں، لیکن میں یہ سن کے بہت حیران تھی کہ میں اس گاڑی میں آؤں گی جس گاڑی میں باقی اساتذہ آتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جو میرا سال سٹارٹ ہوا تو ہم لوگ اساتذہ وغیرہ کے ساتھ آتے تھے گاڑی میں اور یہاں پہ تعلیمی سلسلہ شروع ہوا۔ میں بہت خوش تھی۔ اس وقت میرے والد محترم میرے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن ان کی خواہش کو مکمل دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ قرآن کلاس میں اساتذہ کا انداز، ان کا لب و لہجہ، ان کی تازگی، نرم لہجہ دیکھ کر روح کو سکون ملتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیسا اتنا لمبا کورس ایک سال میں مکمل ہوگا، لیکن اساتذہ ڈاکٹر زیبا وقار نے جو پلاننگ کے ساتھ اس کورس کو ایک سال میں مکمل کیا، میں بہت خوش ہوئی۔ جب ان کی احادیث بار بار دہرائی جاتی تو میں گھر جا کر اپنے بھائی وغیرہ کے ساتھ جب وہ نماز نہیں پڑھتے یا تو پھر میں ان کو بھائیوں کو احادیث اور قرآن کی آیات سناتی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ جب میں دوسرے مدارس میں جاتی تھی تو مجھے خاصا ترجمہ قرآن یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں یہاں آئی تو یہاں پہ ہم نے قرآن کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس کے ایک ایک ترجمے کو لکھا، پھر اس میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے، ٹیسٹ میں ہم ان کو زبانی یاد کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں ترجمہ آسانی سے یاد ہوا، اور پھر میں استاذہ عدیلہ نسیم کا وہ لہجہ جس طرح انہوں نے ہمیں یہ ترجمہ یاد کروایا، میں مکمل عبور حاصل کیا۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، وقت گزر گیا اور تعلیم میں گہرائیوں میں جاتے گئے۔ میں سوچتی تھی کہ یہ سارا ترجمہ، تفسیر، گرامر کس طرح ہوگا، لیکن اسی طرح یہ سال کور کیا۔ ہفتہ وار کلاسز ہوتی تھی، پریزنٹیشنز اور کورسز وغیرہ چلتے گئے، ہماری تعلیم کو مضبوط کرتے گئے۔ اس کورس میں مجھے ایک بہترین ساتھی ملی۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہماری زندگی میں دوست بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میرے جب نمبر کم آتے تھے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی، تو اسی طرح میں اس ٹیسٹ کو روز یاد کر کے آتی تھی اور ہم دونوں میں مقابلہ ہوتا تھا۔ اس طرح کامیابی حاصل ہوئی۔ یہاں سے اساتذہ حارث جو ہمیں گرامر کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی تھیں، وہ ہمیں
کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے اور مستقبل میں ہمیں کس طرح چلنا ہے وہ ہمیں سکھاتی گئیں. یہ سال کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا. اس سال کا آخری ٹریننگ کورس جب میں نے سنا کہ وہ تو اساتذہ ہیں, وہ تو ایک ایک سپارہ کر لیں گی, وہ تو پڑھاتی ہیں, مطلب ان کو ہنر حاصل ہے, ہم یہ کیسے کریں گے. لیکن اساتذہ کی پلاننگ, جس طرح انہوں نے یہ شیڈیول طے کیا, اور یہ ٹریننگ کورس 28 دن کا یہ ٹریننگ کورس کیسے گزر گیا, اور ہم خود وہاں پہ بیٹھ کے کیسے پریزنٹیشن دیتے گئے, میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی. لیکن میری یہ نا امیدی انہوں نے امید میں بدل دی. پھر اس سفر کا اختتام ہوا. اس کورس میں نے اپنے اندر نا امیدی جیسے لفظ کو ختم کیا. جہاں جہاں میں سوچتی تھی کہ یہ نہیں کر سکتی یا ایک سال میں یہ کیسے کروں گی, وہاں میں یہ سب کرتی چلی گئی. جب میں کہیں مدارس درس کے لیے جاتی تھی تو صرف میں سن کر واپس آ جاتی تھی. لیکن اب میں جب جاتی ہوں غور و فکر کرتی ہوں, جہاں حدیث آتی ہیں, آیات آتی ہیں یا واقعات سنائے جاتے ہیں, تو میں ان پر بہت غور سے ان کو سنتی ہوں. اور وہاں سے ہمیں وقت کی پابندی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کس طرح اس وقت کو مینیج کیا جائے گا. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کی جنہوں نے ایک سال میں مجھے اس قابل بنایا کہ میں خود کچھ کر سکتی ہوں. اس ادارے کی تعریف کی جائے تو میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. میں بہت سے اداروں میں گئی اور بہت سے اداروں کو دیکھا, لیکن اس ادارے کی اسٹاف, یہاں کی صفائی, یہاں کا ماحول تعریف کے قابل ہے. میں اب یہاں سے جانے ایک سال گزرنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ اگر میں کسی کو بھیجوں گی تو میں وہاں پہ ہاسٹلائز رہنے کے لیے بھیجوں گی, تاکہ وہ یہاں پر رہے اور یہاں پر رہ کر ان کو تعلیمی دینی تدریس سے فائدہ اٹھا سکے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے, اساتذہ ڈاکٹر زیبا وقار کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. والسلام.